ماریا کے نکاح کے صرف 2 دن بعد اس کی زندگی میں ایسا قیامت خیز لمحہ آ گیا جس کا کسی نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ جس گھر سے بارات خوشیاں لے کر نکلنی تھی، وہیں ایک گولی نے ماریا کو دلہن سے بیوہ بنا دیا۔ لیکن اس حادثے سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ علی کو گولی کس نے ماری؟ اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کسی کو فکر ہی نہیں۔ آخر ایک بے گناہ انسان کی جان گئی تو قاتل کہاں ہے؟ اور کیا علی کی موت صرف ایک حادثہ ہے یا اس کے پیچھے کوئی ایسی حقیقت چھپی ہے جو آنے والی کہانی کو مکمل طور پر بدل سکتی ہے؟ آج کی ایپیسوڈ میں جیسا کہ ماریا کی شادی کا وہ منظر دکھایا گیا جسے دیکھ کر واقعی ہی افسوس ہوتا ہے۔ شادی اگرچہ سادہ رکھنے کی کوشش کی گئی، لیکن گھر والوں نے اپنی استطاعت کے مطابق بہت اچھے انتظامات کیے ہوئے تھے۔ ماریا بھی دلہن بنی بہت خوش نظر آ رہی تھی اور اسے دیکھ کر یہی لگ رہا تھا کہ آخر کار اس کی زندگی میں بھی خوشیوں کا ایک نیا باب شروع ہونے والا ہے۔ لیکن کسے معلوم تھا کہ یہی خوشی چند لمحوں بعد ماتم میں بدلنے والی ہے۔ بارات کے موقع پر اچانک فائرنگ ہوتی ہے اور ایک گولی سیدھی علی کو جا لگتی ہے۔ علی کو زخمی حالت میں ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے، لیکن وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ دیتا ہے۔ اور یہاں سب سے زیادہ دل توڑنے والی بات یہ ہے کہ ماریا کا نکاح علی سے صرف 2 دن پہلے ہوا تھا، یعنی جس لڑکی نے ابھی شادی کے خواب دیکھنا شروع کیے تھے وہ اپنی بارات والے دن بیوہ ہو گئی۔ ماریا کے لیے تو یہ صدمہ ناقابل برداشت ہے، لیکن مجھے یہاں ڈرامے کی کہانی کا ایک پہلو واقعی ہی کمزور لگا۔ علی کو گولی لگی، اس کی موت ہو گئی، لیکن اس کے بعد سب سے بنیادی سوال یہی ہونا چاہیے تھا کہ آخر گولی چلانے والا کون تھا؟ پہلے تو شک شارق اور بلال پر جا سکتا تھا کیونکہ ماضی کے حالات دیکھتے ہوئے ان دونوں پر شک ہونا فطری تھا، لیکن جب دونوں خود علی کی موت پر افسردہ نظر آتے ہیں تو کم از کم یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ان کا ہاتھ اس واقعے میں نہیں۔ لیکن اس کے بعد ڈرامہ قاتل کی تلاش کو تقریباً نظر انداز کر کے سارا فوکس ماریا کے بیوہ ہونے پر لے جاتا ہے۔ میرے خیال میں یہاں دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلنی چاہیے تھیں۔ ایک طرف ماریا کا دکھ، اس کا صدمہ اور اس کی برباد ہوتی زندگی دکھائی جاتی، لیکن دوسری طرف یہ بھی دکھایا جاتا کہ گھر والے یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آخر علی کو مارا کس نے، کیونکہ اگر قاتل کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا جائے تو ناظرین کے ذہن میں یہی سوال رہ جاتا ہے کہ پھر یہ فائرنگ کروائی ہی کیوں گئی؟ اب علی کے گھر والے بھی ماریا کے دکھ کو سمجھنے کی بجائے الٹا اسی کو بدقسمت قرار دیتے ہیں۔ علی کی ماں تو ماریا کو یہ تک کہہ دیتی ہے کہ تم منحوس تھیں، ہم تو تمہارے ساتھ اپنے بیٹے کی شادی بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، دیکھ لیا تم نے، میرے بیٹے کی جان لے لی۔ یہ الفاظ ماریا کے زخموں پر مرہم رکھنے کی بجائے انہیں اور گہرا کر دیتے ہیں۔ آخر ماریا نے علی کو نہیں مارا، وہ تو خود اسی حادثے میں ایک پوری زندگی ہار چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سعدیہ کا اپنی بہن کے لیے کھڑے ہونا بہت مضبوط منظر لگتا ہے۔ جب محلے کی عورتیں قرآن خوانی کے موقع پر ماریا کو منحوس کہتی ہیں تو سعدیہ سب کے سامنے انہیں روک دیتی ہے اور صاف کہتی ہے کہ اگر کل کو آپ کی بیٹی کا شوہر اس طرح مر جائے تو کیا آپ اسے بھی منحوس کہیں گی؟ یہ بات بہت اہم ہے کیونکہ کسی عورت کے شوہر کی موت کو اس عورت کی نحوست قرار دینا صرف ظلم ہے۔ ماریا پہلے ہی اپنا شوہر کھو چکی ہے، اسے معاشرے کے تانے نہیں بلکہ اپنے گھر والوں کے سہارے کی ضرورت ہے، اور رانی بھی اس موقع پر ماریا کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہے۔ اس کے رویے سے محسوس ہوتا ہے کہ کم از کم وہ ماریا کے دکھ کو سمجھ رہی ہے۔ لیکن نازنین ایسے موقع پر بھی اپنی عادت سے باز نہیں آتی۔ جب سب گھر والے پہلے ہی علی کے موت کے غم میں بیٹھے ہیں تو نازنین احمر کی نوکری جانے کی بات سعدیہ کے سامنے لے آتی ہے۔ حالانکہ احمر اور عافیہ نے یہ بات جان بوجھ کر چھپائی تھی تاکہ سعدیہ پہلے ہی ماریا کی شادی کے اخراجات اور اب اس حادثے کے صدمے میں مزید پریشان نہ ہو، لیکن نازنین کی نیت صاف نظر آتی ہے۔ اسے اگر کسی گھر میں سکون نظر آ جائے تو وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور کرتی ہے جس سے گھر کا سکون برباد ہو جائے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا سعدیہ احمر اور عافیہ کی مجبوری سمجھ پائے گی یا اسے بھی یہی لگے گا کہ اس سے اتنی بڑی بات چھپائی کیوں گئی؟ دوسری طرف فہد بھی علی کی موت کی خبر سنتے ہی وہاں پہنچ جاتا ہے۔ وہ عافیہ سے کہتا ہے کہ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا اور مجھے بتایا تک نہیں۔
عافیہ پہلے ہی غم سے ٹوٹی ہوئی ہے۔ فہد اسے روتے ہوئے دیکھ کر تسلی دیتا ہے، اس کا ہاتھ پکڑتا ہے اور کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے حوصلہ دیتا ہے، اور یہ سب کچھ فہد شاید جان بوجھ کر کرتا ہے، اور حمزہ جو سامنے بیٹھا یہ سب منظر دیکھ رہا ہے اسے فہد کا یہ انداز بالکل پسند نہیں آتا۔ حمزہ خود بھی غم میں ہے، اس لیے وہ وہاں کوئی بحث نہیں کرتا، لیکن فہد کا عافیہ کے ساتھ اس طرح بے تکلف ہونا اسے اندر سے کھٹکتا ضرور ہے۔ جبکہ احمر بھی وہیں بیٹھا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ احمر نے بھی یہ سب نوٹ کیا ہو لیکن موقع کی مناسبت سے خاموش رہنا مناسب سمجھا ہو۔ لیکن یہی چھوٹی چھوٹی باتیں آنے والے دنوں میں ایک بڑی غلط فہمی کی بنیاد بن سکتی ہیں، کیونکہ اب فہد اور نازنین کا منصوبہ بھی آہستہ آہستہ سامنے آتا محسوس ہو رہا ہے۔ ممکن ہے فہد ماریہ سے شادی کی پیشکش کرے، لیکن اصل مقصد ماریہ سے شادی کرنا نہیں، بلکہ اس رشتے کے بہانے عافیہ کے گھر میں آنا جانا آسان ہو جائے گا، کیونکہ اگر فہد ماریہ کا منگیتر بن جاتا ہے تو اسے عافیہ کے قریب آنے کا ایک جائز راستہ مل جائے گا۔ اور یہاں عافیہ پہلے ہی غلط فہمی کا شکار ہے کہ فہد کی زندگی میں شاید کوئی دوسری لڑکی ہے۔ اسے وہ بریسلٹ بھی یاد ہے جو فہد نے خریدا تھا، اور عافیہ کو لگا تھا کہ شاید وہ اس نے اپنی گرل فرینڈ کے لیے خریدا ہے۔ لیکن اگر فہد اسے یہ بتائے کہ اس کی زندگی میں صرف ایک ہی لڑکی ہے اور وہ جانتا ہے کہ وہ کبھی اس کی نہیں ہو سکتی، تو بھی عافیہ شاید فوراً یہ نہیں سمجھ پائے گی کہ فہد دراصل اسی کی بات کر رہا ہے۔ اور لگتا یہی ہے کہ یہی غلط فہمی آگے چل کر ماریہ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ بن سکتی ہے، کیونکہ ماریہ نے علی کو کھویا ہے، وہ فوراً کسی دوسرے رشتے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ لیکن اگر وقت کے ساتھ فہد اس کے لیے سہارا بننے لگتا ہے تو ممکن ہے ماریہ کے دل میں بھی اس کے لیے جذبات پیدا ہونا شروع ہو جائیں، اور پھر جب اسے معلوم ہوگا کہ فہد اسے نہیں بلکہ عافیہ کو پسند کرتا ہے تو ماریہ کے لیے یہ حقیقت ایک نئے صدمے سے کم نہیں ہوگی۔ لیکن میرے خیال سے سب سے بڑا راز ابھی تک نازنین اور فہد کا آپس میں کانٹیکٹ کا ہے۔ اگر عافیہ اور احمر کو یہ معلوم ہو گیا کہ فہد نازنین کے ساتھ مل کر یہ سب منصوبے بنا رہا تھا، نازنین اس کے ساتھ ہوٹلوں میں جاتی رہی، مہنگے تحفے لیتی رہی اور گھر کے اندر غلط فہمیاں پیدا کرتی رہی، تو پھر معاملہ بہت سنگین ہو جائے گا۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہوگی کہ جب یہ حقیقت شارق کے سامنے آئے گی تو وہ کیا کرے گا، کیونکہ نازنین صرف ایک غلطی نہیں کر رہی، وہ مسلسل اپنے ہی گھر کے رشتوں میں زہر گھول رہی ہے۔ تو ناظرین، اب دیکھنا یہ ہے کہ ماریہ اپنے پہلے شوہر کی موت کے صدمے سے کیسے نکلے گی۔ کیا وہ کبھی فہد کو اپنی زندگی میں جگہ دے پائے گی، یا فہد کی اصل نیت سامنے آتے ہی ایک اور رشتہ بکھر جائے گا۔ لیکن میرے خیال میں سب سے اہم سوال وہی ہے جسے ڈرامے میں ابھی تک نظر انداز کیا جا رہا ہے کہ آخر علی کو گولی کس نے ماری، کیونکہ اگر اس سوال کا جواب ابھی باقی ہے تو ممکن ہے ماریہ کی زندگی کا سب سے بڑا راز کھلنا ابھی باقی ہو۔